نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج نماز تراویح میں ہم نے 21 پارے کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ یہاں پہ الہ العالمین نے جو بھی کوئی انسان تبلیغ کا کام کرے، دین کا کام کرے، اسے یہ تعلیم دی ہے کہ وہ نماز کو قائم کرے، اور اسی طرح نماز کو قائم کرنا یہ بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، اور ساتھ وہ اللہ کا ذکر کرے کثرت کے ساتھ۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر بہت ہی قیمتی تحفہ ہے، بہت بڑی چیز ہے، اور اسے اللہ کا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، کہ ہر چیز موت کا ذائقہ چکھے گی، جو بھی کوئی وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے اور آخر کار وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کہ یہاں پہ اللہ رب العزت نے جب صحابہ کرام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آنے کا حکم ہوا تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ہم مدینہ میں جا کے کیا کریں گے، کیسے گزارا کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنے ہی چوپائے ایسے ہیں جو اپنا رزق ساتھ لے کے نہیں چلتے، تو اگر آپ لوگ بھی مدینہ جاؤ گے تو اللہ رب العزت وہاں پہ رزق کا بندوبست فرمائیں گے۔ آگے فرمایا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہاں پہ الہ العالمین نے مسلمانوں کو یہ خطاب دیا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی صرف اور صرف کھیل تماشا ہے، یہاں پہ کچھ زیادہ جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی طرف توجہ کرو اور اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرو، اس کھیل تماشے میں اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ آگے سورۃ روم شروع ہو رہی ہے۔ اس سورت کے اندر روم کا ذکر ہے، اور اس مناسبت کی وجہ سے اس کا نام روم ہے۔ تو یہاں پہ مسلمانوں اور مشرکین کا ذکر ہے کہ مشرکین ایران کو سپورٹ کرتے تھے اور مسلمان روم کو سپورٹ کرتے تھے۔ تو پہلی جنگ میں ایران کو فتح ہوئی، روم کو شکست، اور مسلمانوں کو یہ بات ناگوار لگی، اور اللہ رب العالمین نے یہ سورہ اتار دی اور فرمایا کہ ان قریب اللہ رب العزت روم کو ان کی شکست کو فتح میں تبدیل کریں گے۔ تو الہ العالمین نے جلد ہی ان کی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا اور مسلمان خوش ہو گئے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا شاہکار بیان فرمایا کہ یخرج الحی من المیت، اللہ تو وہ ذات ہے جو زندوں سے مردہ پیدا کرتے ہیں اور مردوں سے زندہ پیدا کرتے ہیں، یعنی مرغی سے انڈا اور انڈے سے مرغی، اور اسی طرح بنجر زمینوں کو بھی اللہ تعالیٰ آباد کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اور ان نشانیوں کو دیکھ کے لوگوں کو ایمان لانا چاہیے۔ آگے الہ العالمین نے فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تمہاری ہی جانوں میں سے، یعنی مرد میں سے عورت کو پیدا کیا اس کے سکون اور راحت واسطے، اور ان دونوں کے رشتے کو محبت اور شفقت میں تبدیل فرما دیا۔ اور آگے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ تمہارے حالات جب تبدیل ہوتے ہیں، تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ پریشانیاں تمہارے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ جب تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو تو اللہ رب العزت ان پریشانیوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ لقمان شروع ہو رہی ہے۔ اس صورت کے اندر لقمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس مناسبت کی وجہ سے اس صورت کا نام سورہ لقمان ہے۔ فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، الہ العالمین نے فرمایا کہ جو بھی کوئی انسان لہو الحدیث یعنی بری بات خریدے گا، بری بات کی طرف جائے گا، گانوں کی طرف جائے گا، بے حیائی کی طرف جائے گا، تو یہ بے حیائی اسے ایسے عذاب میں مبتلا کرے گی جو اسے رسوا کر دے گی۔ اور اس کے بعد الہ العالمین نے لقمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت اور دانائی عطا فرمائی، اور وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، اور فرمایا کہ جو بھی کوئی انسان شکر کرے گا اس کے شکر کا فائدہ اسی کو ملے گا، اور جو انسان کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا،
اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، اس کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکے گا۔ تو یہاں پہ الہ العالمین نے لقمان علیہ السلام کی چند نصیحتیں بیان کی ہیں جو اللہ کو بڑی پسند آئی۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے نصیحت یہ کی کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ احسان کرنا اور نماز کو قائم کرنا، اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اگر اللہ کے دین کے راستے میں نکلتے ہوئے کوئی پریشانی آئے تو اس کے اوپر صبر کرنا۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلنا اور میانہ روی سے چلنا ہے، اور اونچی آواز سے بات نہیں کرنی بلکہ میانہ روی کے ساتھ ایسا آواز سے بات کرنی ہے۔ اونچی آواز سے بات کرنا اللہ رب العزت کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ، 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں۔ نمبر 1 قیامت، نمبر 2 بارش کا علم، اور نمبر 3 ماں کے رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح کل انسان کیا کرے گا کسی کو کچھ معلوم نہیں، اور انسان کو کس زمین کے اندر موت آئے گی یہ بھی کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے۔ آگے سورہ سجدہ ہے، اس سورت کے اندر الہ العالمین نے سجدے کی عبادت کا ذکر فرمایا ہے، تو اس مناسبت کی وجہ سے اس کا نام سورۃ سجدہ رکھا گیا ہے۔ فرمایا اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، جہاں پہ الہ العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش کی طرف مستوی ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پہ ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے الہ العالمین کا کنٹرول پوری دنیا کے اوپر موجود ہے۔ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ موقف ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پہ نہیں بلکہ زمین پہ ہے، یعنی ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر اچھی جگہ پہ، ہر بری جگہ پہ، ہر گندی جگہ پہ اپنی ذات کے اعتبار سے موجود ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اپنے عرش پہ ہے، اور اپنے علم کی طاقت کی بنیاد پہ الہ العالمین کا علم پوری زمین کے ایک ایک ذرے پہ موجود ہے، اور ہر چیز اللہ رب العزت کے کنٹرول میں ہے۔ سورۃ الاحزاب شروع ہو رہی ہے، اور الہ العالمین نے فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کسی انسان کے پیٹ میں 2 دل نہیں، یعنی ہر انسان کے پیٹ میں ایک ہی دل ہے۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک میرا دل کرتا ہے میں یہ کر لوں، دوسرا کرتا ہے یہ کر لوں، وہ 2 دل نہیں ہیں، وہ انسان کے 2 خیال ہو سکتے ہیں، 2 دل نہیں ہیں۔ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بیان فرمائی کہ جو بھی کوئی منہ بولا بیٹا ہو اسے ان کے اصل باپوں کی طرف منسوب کیا جائے گا، اس کے منہ بولے باپ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ اور آگے فرمایا کہ نبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کے ساتھ اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبت کرو۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں، یعنی نبی کی جو بیویاں ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، ہمارا ان کے ساتھ روحانی رشتہ ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، یہاں پہ غزوہ احزاب کا تفصیلی ذکر ہے، اور یہ غزوہ احزاب بڑا ہی سخت غزوہ مسلمانوں کے اوپر گزرا ہے، یہاں تک کہ الہ العالمین نے تو یہاں تک فرما دیا کہ مسلمانوں کے جو کلیجے تھے وہ باہر آنے والے تھے، یعنی اتنا سخت تھا، اتنا ہی آزمائش تھی مسلمانوں کی، آخر کار اللہ رب العالمین نے فتح عطا فرمائی۔ اور آگے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، الہ العالمین نے فرمایا کہ لوگوں میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، جو بھی انسان رسول کی زندگی کو اپنائے گا وہ یقیناً کامیاب ہو جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، جب نبی کی بیویوں نے نبی سے دنیاوی مال و متاع کا مطالبہ کیا تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آئی، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی اپنی بیویوں کو دنیاوی مال و متاع دے دیں اور ساتھ انہیں فارغ بھی کر دیں، طلاق دے دیں۔ جب امہات المومنین کے سامنے یہ سوال رکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیاوی مال و متاع کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ہمیں تو نبی چاہیے، ہم تو نبی کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والحمد لله رب العالمين۔